نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے نفاق کے تصدق سے تحریک منہاج القرآن واقع کے ذریعے اہتمام محرم الحرام کی بابرکت ساعتوں میں ہم شہداء کربلا کانفرنس میں حاضر ہیں. اس عظیم کانفرنس کے انعقاد پر ہدیہ تبریک کو تاثیر پیش کرتا ہوں. تحریک منہاج القرآن واقع کے جمی قائدین اور کارکنان کو منہاج القرآن کے جملہ فورس کے قائدین اور کارکنان منہاج القرآن علماء کونسل منہاج القرآن یوتھ لیگ مستقبل اسٹوڈنٹس موومنٹ پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی مائیں بہنوں اور بیٹیاں مالک کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات پیارے محبوب علیہ السلام کے تصدق سے یہ ذکر شہداء کربلا کانفرنس اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے لیے جس علمی اور فکری موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ عصر حاضر میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. آج کی اس نشست میں ہم ذکر امام حسین علی مقام اور فکر امام حسین علی مقام ایک الگ جہت اور ایک الگ انداز سے کریں گے. گفتگو کا آغاز جس جہت اور جس پیرائی سے کرنا چاہتا ہوں
سامعین محترم، آج کا یہ دور جو اعتقادی اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے، عملی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے انسانوں کے زوال کا دور ہے، اس فکری زوال نے انسانوں کو یہاں تک، ہم مسلمانوں کو یہاں تک پہنچا دیا کہ آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہمیں مسلمان ایسے بھی نظر آ رہے ہیں جو یزید کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ مبہم سی بات کہتے ہیں اور اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ شاید انہیں یزید مارکا کرب و بلا کا مجرم نظر نہیں آتا، اور سننے والوں کے ذہنوں میں بھی وہ تشکیک پیدا کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو معاذ اللہ محبت یزید میں اتنے آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ یزید کو جنتی بناتے نظر آتے ہیں، رحمت اللہ کہتے نظر آتے ہیں۔ تو جب اس سے حاضر ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے یہ ماحول دیکھا کہ جب بڑے بڑوں سے بھی مارکا کرب و بلا کے اعتبار سے یزید کی شمولیت اور یزید کا ملزم اور مجرم ہونے پر سوال کیا جاتا ہے، تو وہ ہم سا جواب دیتے ہیں کہ شاید ہمیں یزید اس معاملے میں مجرم نظر نہیں آتا۔ ساری موقع پر حضور شیخ الاسلام نے قدم اٹھایا اور حضور شیخ الاسلام نے محبت آل مصطفیٰ کا حق ادا کیا، اور حضور شیخ الاسلام نے اس قوم کو، اس امت کو فکری اعتبار سے کلیئر کرنے کے لیے اور ان کے فکر کو واضح کرنے کے لیے یہ عظیم مارکا آرا تصنیف القول المتین فرمائی، جس میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری مدثر العالی نے لعنت یزید اور کفر یزید پر قرآن و حدیث سے متعدد دلائل دیے۔ تو ہم اختصار کے ساتھ سامعین محترم اس کتاب کا بھی مطالعہ کریں گے تاکہ ہم لوگ جو آقا امام حسینی عالی مقام کی محبت کا ہر وقت دم بھرتے ہیں، صبح و شام حسین حسین کرتے نظر آتے ہیں، صبح و شام محبت عالی مصطفیٰ کے نعرے لگاتے نظر آتے ہیں، تو سامعین محترم ہمارے پاس بھی وہ دلائل ہونے چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے سوال کرے تو ہم اس کو واضح جواب دے سکے کہ یزید ایسا بدبخت ہے کہ آئمہ نے اس پہ لعنت بھی واجب کی ہے اور اس پہ کفر کو بھی صحیح بیان کیا۔ تو سامعین محترم حضور شیخ الاسلام نے جو قرآن مجید کی پہلی دلیل دی یہ سورۃ الاحزاب ہے، اور سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ نمبر 57 کا مطالعہ کریں۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، رب کائنات نے اعلان کر دیا کہ ایسے بدبختوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رب کی لعنت ہے۔
اور صرف لعنت تک اللہ نے ذکر نہیں کیا، میرے اللہ نے اس سے آگے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ رب العزت نے ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اور سامعین محترم، اس آیت کریمہ کا جو پہلا نقطہ سمجھنے والا ہے، میرا اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے۔ اور سامعین محترم، ان الفاظ پہ غور کریں، اللہ فرماتا ہے بے شک جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے۔ اب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سامعین، کسی میں جرأت ہے کہ کوئی اللہ کو اذیت دے سکے؟ کسی میں ہمت ہے کہ کوئی اللہ کو اذیت دے سکے؟ سامعین محترم، ایک تو کسی میں ہمت نہیں، جرأت اور طاقت نہیں کہ کوئی رب کائنات کو اذیت دے سکے، اور پھر دوسرا اذیت دینے کے لیے کسی کے جسم کا نظر آنا ضروری ہے، کسی کا ظاہر ہونا ضروری ہے، اور رب کائنات کی ذات اللہ الصمد، وہ مالک جسم سے بے نیاز ہے، وہ رب احساسات سے بے نیاز ہے، وہ مولا ہمارے دیکھے جانے سے بے نیاز ہے۔ نہ کسی میں جرأت کہ کوئی اللہ کی ذات کو اذیت دے سکے، نہ کسی میں ہمت کہ کوئی رب کائنات کو دیکھ سکے۔ تو ذہن سوال کرتا ہے اور میرے مولا، نہ تو کوئی تجھے اذیت دے سکتا ہے، نہ کوئی تجھے دیکھ سکتا ہے، تو احساسات سے بھی پاک ہے، مولا پھر بتا تو صحیح یہ کیوں فرماتا ہے بے شک جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے؟ مولا جب تجھے اذیت دے ہی کوئی نہیں سکتا تو پھر فرماتا کیوں ہے کہ جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے؟ رب کائنات فرماتا ہے کہ اس آیت کریمہ کا اگلا کلمہ پڑھو، آگے اللہ فرماتا ہے یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ رب فرماتا ہے اے دنیا والوں، تم میری ذات کو تو براہ راست اذیت نہیں دے سکتے، لیکن میں نے اپنا سونا مصطفیٰ تم میں بھیجا ہے، میں نے اپنا محبوب بشری صورت میں بھیجا ہے، جسدی صورت میں بھیجا ہے، محبوب کائنات کو احساسات بھی عطا کیے، محبوب کو جسم اطہر بھی عطا کیا، محبوب کو اولاد بھی عطا کی، محبوب کائنات کو دنیا کے سارے بشری تقاضے بھی عطا کیے۔ وہ محبوب بھی میرا ہے، من موہن بھی میرا ہے، پیتم بھی میرا ہے۔ دنیا والوں، اگر تم میرے حبیب کو اذیت دو گے تو جان لو اذیت مصطفیٰ وہ صرف اذیت مصطفیٰ نہ ہوگی، وہی اذیت خدا کہلائے گی، وہی اذیت خدا کہلائے گی۔ سامعین محترم، جس طرح من یطع اللہ و یطع الرسول، رب کائنات فرماتا ہے کہ جس طرح اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا ہے، محبت مصطفیٰ محبت خدا ہے، رضائے مصطفیٰ رضائے خدا ہے، اسی طرح اذیت مصطفیٰ اذیت خدا ہے۔ سامعین محترم، رب کائنات نے یہاں واضح فرما دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا ہے، گویا وہ اللہ کی ذات کو اذیت دیتا ہے۔ اور وہ رب کائنات نے اس کے لیے فرما دیا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو رسول اللہ کو اذیت دیتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں لعنت ہی لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا، اور اس کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ اور سامعین محترم، اس کتاب کا مطالعہ کریں، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ زندہ ہوا نے یہ نقطہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں 3 طرح کے عذاب کا ذکر آیا۔ کبھی اللہ فرماتا ہے عذاب عظیم، کہیں رب کائنات فرماتا ہے عذاب علیم، اور کہیں رب کائنات فرماتا ہے عذاب مہین۔ اب سامعین محترم، ان
تینوں طرح کے عذاب کا جو ذکر قرآن میں آیا، عذاب عظیم، یہ کلمات قرآن مجید میں 15 بار آئے. عذاب علیم، اس صفت کے ساتھ عذاب کا ذکر قرآن مجید میں 66 بار آیا. پھر عذاب مہین، یہ کلمات قرآن مجید میں 14 بار آئے. قرآن مجید فرقان حمید کے یہ کلمات جو عذاب مہین ہے قرآن مجید میں کتنی بار آئے؟ 14 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 14 مرتبہ. اب قرآن مجید کے 14 کے 14 مقامات پر میں عذاب مہین کا ذکر قرآن میں جہاں بھی آیا ہے کفار کے لیے آیا. کن کے لیے؟ کفار کے لیے آیا ہے. قرآن مجید کو پڑھے، سورۃ البقرہ ہے، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اللہ فرماتا ہے تو کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے. کہیں کائنات سورۃ النساء میں فرماتا ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا. اللہ فرماتا ہے تو کافروں کے لیے ہم نے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے. تو گویا قرآن مجید کے یہ 14 کے 14 مقامات پڑھتے جائیں. رب کائنات نے جہاں کا بھی عذاب مہین فرمایا، عذاب مہین کے کلمات نے واضح کر دیا کہ یہ عذاب کفار کے لیے. کن کے لیے؟ کفار کے لیے. تو گویا اس آیہ کریمہ کو پھر پڑھے جو رب کائنات نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، وہ جو رب اور اس کے رسول کو اذیت دینے والے ہیں وہ کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتے. جو رب کے رسول کو اذیت دیتے ہیں وہ کافر بنتے ہیں. سامعین محترم، اور یہاں پر ابھی تک شاید کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ علامہ صاحب معاملہ تو شہادت امام حسین کا، آج کا موضوع تو شہادت امام حسین علی مقام کا ہے اور آپ اذیت رسالت مآب کے موضوع کو بیان کر رہے ہیں. سامعین محترم، یہی تو لطافت سمجھانا چاہتا ہوں کہ شہادت امام حسین حقیقتاً شہادت مصطفیٰ کا باب ہے. اذیت حسین اذیت مصطفیٰ بنتی ہے، شہادت حسین شہادت مصطفیٰ بنتی ہے. تو جس ظالم نے آقا امام حسین کو تڑپایا، جس نے آقا امام حسین کو دکھ دیا، امام حسین کو تکلیف دی، امام حسین کو اذیت دی، گویا اس نے رسول اللہ کو اذیت دی. جس نے رسول اللہ کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. جو آقا حسین رسول اللہ اور رب تعالیٰ کو اذیت دیتا ہے، رب فیصلہ فرماتا ہے کہ وہ مومن نہیں رہ سکتا، وہ کافر ہوتا ہے. اب سامعین، اسی نقطے کو قرآن مجید فرقان حمید کے ایک اور مقام سے سمجھتے کہ جو احباب کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اصلاً ایک مومن کے قتل کا ہے اور ایک بندہ مومن کا اگر قتل ہو جائے وہ گناہ کبیرہ تو ہے لیکن اذیت رسول نہیں ہے. یعنی عام مومن کا اگر قتل ہو جائے وہ گناہ کبیرہ بنتا ہے، فسق بنتا ہے، فجور بنتا ہے، لیکن ایک مومن کے قتل سے اذیت رسول کا ثابت ہوتی ہے. اور اس پر سامعین محترم وہ سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ نمبر 51 لاتے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، کہ وہ لوگ جو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اذیت دیتے. فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، مالک کائنات نے فرمایا کہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، وہ قطع کرتے ہیں اور وہ کھلے بہتان تراشی کرنے والے ہیں اور وہ کھلا گناہ کرنے والے ہیں. وہ دلیل دیتے کہ اگر کسی مومن کا قتل ہو جائے تو مومن کا قتل گناہ ہے،
گناہ کبیرہ ہے، فسق ہے، فجور ہے، لیکن مومن کے قتل سے اذیت رسالت معاف ثابت نہیں ہوتی۔ سامعین محترم، یہی تو لطافت سمجھانا چاہتے، ایک عام مومن کا قتل اور ہے اور قتل حسین اور ہے۔ ایک عام مومن کی جان کا درجہ اور ہے اور آقا امام حسین علی مقام کا درجہ اور ہے۔ کوئی کہے کیوں؟ تو سامعین محترم، اب اس کیوں کا جواب حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد زندہ والد نے بڑے لطیف انداز میں دیا۔ آپ نے محبوب علیہ السلام کی درجنوں احادیث مبارکہ سامنے رکھی۔ آپ نے فرمایا کہ آقا امام حسین علی مقام کے ساتھ محبوب علیہ السلام کا تعلق عام مومنوں جیسا نہیں تھا۔ آقا امام حسین کے ساتھ حضور علیہ السلام کا تعلق اپنے نفس جیسا تھا، اپنے جسم جیسا تھا، اپنے خون جیسا تھا۔ سبب کیا ہے؟ کہ آقا امام حسین علی مقام وہ ہستی ہیں جن کی شہادت سے شہادت محمد مصطفیٰ کا باب مکمل ہونا تھا۔ اس پر محبوب علیہ السلام کا آقا امام حسین علی مقام سے تعلق دیکھے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، لما ولدت الحسن، مولا علی شیر خدا فرماتے کہ جب امام حسن کی ولادت ہوئی تو حضور علیہ السلام تشریف لائے اور پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے، علی ارونی ابنیا، علی مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ علی شیر خدا فرماتے کہ میں حسن مجتبیٰ کو لایا، محبوب علیہ السلام کی گود میں دیا اور تاجدار کائنات نے امام حسن کو ہاتھوں میں لیتے ہی پوچھا، ما سمیتموہ، علی نام کیا رکھا ہے؟ مولا علی شیر خدا عرض کرتے، حرب، حضور فرماتے بل ہوا حسن، نہیں اس کا نام حسن ہے۔ پھر مولا علی شیر خدا فرماتے جب امام حسین کی ولادت ہوئی، محبوب علیہ السلام پھر تشریف لائے اور حضور نے فرمایا، علی میرا بیٹا لاؤ، میرا بیٹا دکھاؤ۔ مولا علی فرماتے میں امام حسین کو لایا، حسین حضور کی گود میں دیے، حضور نے پھر فوراً سوال کیا، ما سمیتموہ، علی نام کیا رکھا ہے؟ مولا علی فرماتے میں نے پھر عرض کیا، حرب، حضور فرماتے ہیں بل حسین، نہیں اس کا نام حسین ہے۔ اب ان شہزادوں کے ساتھ وہ تعلق سمجھانے لگا کہ ادھر امام حسن و حسین کی ولادت ہوتی ہے، حضور خود چل کے گھر آتے، اپنے ہاتھوں میں دیتے اور یہاں نواسانی کہتے، ارون ابنیا، علی میرا بیٹا لاؤ، میرا بیٹا دکھاؤ۔ تو پہلے دن سے کلمات بدل گئے، احساسات بدل گئے، تو دونوں شہزادوں کا نام بھی پیارے محمد مصطفیٰ نے رکھا۔ تو سامعین محترم، ان شہزادوں کے مقام پہ صدقے جائیں، امام حسن و حسین کی ولادت ہوئی، دونوں شہزادوں کے کانوں میں آذان بھی سوہنے محمد مصطفیٰ نے دی، دونوں شہزادوں کو گھٹی بھی پیارے محمد مصطفیٰ نے دی، دونوں شہزادوں کا نام بھی پیارے محمد مصطفیٰ نے رکھا اور دونوں شہزادوں کا عقیقہ بھی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ سامعین محترم، ان چار افعال پہ غور کرنا، دونوں کو گھٹی بھی حضور دیتے ہیں، کانوں میں آذان بھی حضور دیتے ہیں، دونوں کا نام بھی حضور رکھتے ہیں، عقیقہ بھی حضور کرتے ہیں۔ یہ چاروں کام محبوب کائنات کر کے دنیا والوں کو بتا رہے تھے، دنیا والوں جان لو دیگر مومنین اور ہیں اور حسنین کریمین کا درجہ میری نگاہ میں اور ہے۔ پھر صرف یہاں تک نہیں، امام حسن اور امام حسین کے ساتھ حضور کا جو محبت کا تعلق تھا وہ بڑا لطیف تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے
کہ ایک دن فجر کا وقت ہے کہ سیدہ کائنات کے گھر سے شہزادوں کے رونے کی آواز آئی. شہزادوں کے رونے کی آواز آئی. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ شہزادوں کے رونے کی آواز حضور علیہ السلام کے کانوں میں پڑی. حضور تڑپ گئے. آقا علیہ السلام فوراً اٹھ کے گئے سیدہ کائنات کے گھر کی طرف، اور محبوب علیہ السلام سیدہ کائنات کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ حسن و حسین کو نہ رلایا کر، حسن و حسین کو نہ رلایا کر، ان شہزادوں کا رونا مجھے بے چین کر دیتا ہے، ان شہزادوں کا رونا مجھے بے قرار کر دیتا ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہم ایک سفر میں تھے. ازواج مطہرات بھی سفر میں ساتھ تھی، سیدہ کائنات بھی سفر میں ساتھ تھی، مستورات پردہ میں تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچانک امام حسن اور امام حسین کے رونے کی آواز آئی. حضور علیہ السلام نے اپنی سواری چھوڑ دی، حضور دوڑے سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرف، اور آقا علیہ السلام قریب جا کے پوچھتے ہیں بیٹی فاطمہ حسن و حسین کیوں روتے؟ حسن اور حسین کیوں روتے ہیں؟ سیدہ کائنات جواب دیتی ہیں بابا جان دونوں شہزادوں کو پیاس لگی ہے. محبوب علیہ السلام نے قافلے میں پوچھا کہ کسی کے ساتھ پانی ہے، کسی کے پاس پانی موجود ہے؟ تو قافلے سے پتہ چلا کہ پانی ختم ہو گیا. اب دونوں شہزادے پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، قافلے میں پانی نہ ملا. اب صدقے جائیں امام حسن اور امام حسین کی محبت مصطفیٰ کو، ادھر پانی نظر نہیں آتا، ادھر محبوب کائنات سیدہ کائنات کو فرماتے بیٹی فاطمہ حسن مجھے دے. سیدہ کائنات نے اندر سے امام حسن پکڑا دیے. صحابہ کہتے کہ ہم دیکھ رہے تھے تاجدار کائنات نے اپنی زبان مبارک امام حسن کے منہ میں دے دی. حضور نے زبان مبارک کے سوائی. صحابہ کہتے ہم دیکھتے رہے کہ جب تک امام حسن مجتبیٰ نے خود حضور کی زبان مبارک کو نہیں چھوڑا تب تک حضور نے اپنی زبان ان کے منہ سے نہیں نکالی. امام حسن سیراب ہو گئے زبان مصطفیٰ سے. حضور سیدہ کائنات سے فرماتے ہیں بیٹی اب حسین دے. امام حسین حضور نے لیے. حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک آقا امام حسین علی مقام کے منہ میں دے دی. پھر امام حسین حضور کی زبان مبارک پوچھتے رہے. ارے حضور کے دیوانوں، حضور کی عاشقوں، تصورات کی دنیا میں ڈوب کے دیکھیں تو صحیح وہ محبوب کائنات جو آج ان کے بچپن میں ان کا پیاس سے رونا برداشت نہیں کرتے، پیاس سے ان کی تکلیف برداشت نہیں کرتے. میدان کرب و بلا میں جب آقا حسین کو شہید کیا گیا ہوگا تو پھر رسول اللہ کی اذیت کا عالم کیا ہوگا. پھر سامعین محترم حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے. آپ بیان کرتی ہے کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی دودھ پلانے کے لیے امام حسین مجھے دیے گئے. حضرت سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک دن میں حسین کو لے کے حضور کی بارگاہ میں گئی. شہزادے حسین کو حضور علیہ السلام کی گود میں دیا اور حضرت ام فضل بیان کرتی ہیں کہ میں خود گھر کے کسی کام میں مصروف ہو گئی. چند لمحوں بعد آپ فرماتی ہے کہ اچانک حضور کے رونے کی آواز آئی.
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز آئی. حضرت سیدہ ام فضل فرماتی ہے کہ میں دوڑی حضور کی طرف. جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ محبوب کی چشمان مقدسہ سے آنسو جاری ہے. حضور کی آنکھیں برس رہی ہیں. حضرت سیدہ ام فضل فرماتی ہے میں نے پوچھا محبوب کائنات آپ کو کس شے نے رلا دیا؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ام فضل ابھی یہ حسین جب میری گود میں کھیل رہا تھا میں اسے چوم رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام آپ سے سوال کرتے ہیں اے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ حسین سے بڑی محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ اس حسین سے بڑا پیار کرتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ہاں اے جبرائیل امی میں اس شہزادے حسین سے بڑا پیار کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی اے محبوب کائنات جس حسین سے آج آپ اتنا پیار کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا آپ کی امت کے کچھ ظالم اسی حسین کو میدان کرب و بلا میں شہید کر دیں گے. اس حسین کو شہید کر دیں گے. حضور فرماتے ہیں کہ پیارے حسین کی شہادت کی خبر سن کے بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سامعین دیکھیں تو صحیح محبوب علیہ السلام آقا امام حسین کے بچپن میں شہادت حسین کی خبر پا کے کتنا روتے ہیں. اور یہ واقعہ ایک بار نہیں ہوا. حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ روایت ہے. آپ بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام میرے گھر میں تھے. پیارے حسین حضور کی گود میں تھے کہ اچانک حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. حضرت سیدہ ام سلمہ فرماتی میں نے پوچھا حضور آنکھوں میں آنسو کیسے؟ تو حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے. جبرائیل علیہ السلام میرے شہزادے حسین کی شہادت کی خبر لائے تھے. ساتھ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ میدان کرب بلا کی مٹی دی اور مٹی دے کے کہا اذا تحولت ہذہ تربۃ الدمن. مجھے یہ کہا اے محبوب کائنات جب یہ مٹی خون میں بدل گئی سمجھ لیجیے گا کہ حسین شہید ہو گئے. محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ میں بیٹھ بیٹھ کر شہادت امام حسین کی خبریں سنایا کرتے تھے. حضور جب بھی شہادت حسین کا ذکر کرتے حضور کی آنکھوں میں آنسو ہوتے. کیونکہ امام حسین کے ساتھ حضور کا تعلق عام مومنوں جیسا نہیں تھا. پیارے امام حسین یہ خون مصطفیٰ تھے, یہ جسد مصطفیٰ تھے, یہ نسب مصطفیٰ تھے. اور آقا امام حسین عالی مقام کا حضور سے تعلق بڑا لطیف تھا, بڑا عجیب تھا. یہی سبب کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شہزادے حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے اور مدینہ کی گلیوں کی سیر کروا کے مدینہ والوں کو بتایا کرتے تھے لوگوں دیکھ لو حسین میرے کو عام نہ سمجھنا, حسین کے ساتھ میرا تعلق دوسروں جیسا نہیں ہے. پھر سامعین محترم محبوب علیہ السلام نے خود اعلان فرما دیا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نے فرمایا ایھا الناس من ابغضنا اہل البیت. حضور فرماتے ہیں لوگوں سن لو جو ہمارے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے
حشرہ اللہ یوم القیامہ یہودیا، حضور فرماتے جو میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے کل یوم قیامت اس کا حشر و نشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ حضور خود فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، صحابہ کہتے فقلت یا رسول اللہ، اے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، وہ بے شک روزے رکھنے والا ہو، نمازیں پڑھنے والا ہو، تب بھی حضور فرماتے قال وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، حضور فرماتے ہاں بے شک چاہے وہ روزے رکھنے والا ہو، نمازیں پڑھنے والا ہو، اور اپنے ذام میں اور اپنے اندر خود کو بہت بڑا مسلمان کہنے والا ہو، اگر اس کے دل میں حسن و حسین کی محبت نہیں، حسن و حسین کا پیار نہیں، حضور کی یار سے محبت نہیں، حضور فرماتے وہ سن لے بے شک جتنے روزے رکھے، نمازیں پڑھے، کل یوم قیامت اس کا حشر و نشر مسلمانوں کے ساتھ نہیں یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ سامعین محترم، یہ احساسات سمجھا رہا ہوں۔ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ امام حسین کو شہید کرنا ایک مومن کا قتل ہے، وہ نقطہ سمجھ لیں کہ آقا امام حسین کو شہید کرنا اس کا درجہ مومن کے قتل جیسا نہیں ہے۔ آقا امام حسین کو اذیت دینا یہ رسول اللہ کو اذیت دینا، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینا، یہ محبوب کائنات کو تکلیف دینا ہے۔ تو سامعین محترم، ان حدیث نبویہ سے یہ نقطہ سمجھ آ گیا کہ آقا امام حسین کا تعلق حضور علیہ السلام کی ذات سے کس طرح محبت والا تھا، کس طرح قرب والا تھا، کس طرح لطافت والا تھا۔ اب قرآن مجید کی آیت کریمہ نے مسئلہ کلیئر کر دیا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت بھی ہے، وہ ایسے کافر ہیں کہ ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کیا گیا۔ سامعین محترم، کیونکہ وقت کافی بیت گیا، اب بعض لوگ یہ کہتے کہ یہ تو مان گئے کہ اذیت امام حسین اذیت مصطفیٰ ہے، لیکن یہ کہاں سے ثابت ہوگا کہ یزید نے ہی قتل کرنے کا اور شہید کرنے کا حکم دیا؟ اور وہ یہ کہتے نظر آتے چونکہ اس علاقے کا گورنر ابن زیاد تھا، ابن زیاد نے اپنی سرپرستی میں سارا کچھ کروایا، تو سارے کا سارا جرم کرنے والا تو ابن زیاد ہے، یا وہ بدبخت ہے جنہوں نے آقا امام حسین علی مقام پہ وار کیا، امام حسین پہ حملے کیے اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معذرہ شہید کیا۔ اس پر سامعین محترم حضور شیخ الاسلام نے یزید کے براہ راست وہ خطوط لکھے جو خطوط یزید نے ابن زیاد کو لکھے تھے، اور جن خطوط میں ابن زیاد کو یزید نے معاذ اللہ امام حسین کو شہید کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھر اس زمانے کے جو دیگر اصحاب رسول ہیں ان کا موقف حضور شیخ الاسلام نے بیان کیا ہے، جو براہ راست یزید کو انہوں نے خطوط کے ذریعے بیان کیا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف سب سے پہلے دے رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے خط لکھ کر اپنی بیعت کی طرف مائل کیا، تفصیلی واقعہ ہے اس کی طرف نہیں جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید نے خط لکھا اور خط لکھ کر حضرت عبداللہ بن عباس کو کہتا ہے کہ آپ میری بیعت کر لیں،
پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو جوابی خط لکھا، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنا موقف بیان کیا یزید کے بارے میں. آپ بیان فرماتے اما بعد، چلے اردو کا ترجمہ دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے پاس تمہارا خط پہنچا جس میں اے یزید تم نے مجھے اپنی بیعت کرنے کی طرف مائل کیا اور مجھے ترغیب دی کہ میں تمہاری بیعت کر لوں. اب یہاں تک بیان کرتے ہوئے آگے حضرت عبداللہ بن عباس سخت جملوں میں لکھتے ہیں، اے خبیث انسان، اے خبیث النفس، مجھ سے اپنی بھلائی اور صلہ رحمی کا ڈھونگ رچاتا ہے. الفاظ خط کے اندر اے خبیث النفس یزید، تم میرے ساتھ بھلائی اور صلہ رحمی کا ڈھونگ رچاتا ہے اور میری مدد اور نصرت کی باتیں کرتا ہے. اب تو سن لے، مجھے میری عمر کی قسم، حضرت عبداللہ بن عباس کے کلمات دیکھیں، مجھے میری عمر کی قسم جو کچھ تیرے ہاتھوں میں سے ہو چکا ہے کیا وہ تیری منافقت کے لیے تھوڑا ہے؟ کیا وہ تیری منافقت کے لیے کم ہے؟ آگے بیان کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں تیرا حسین بن عبد المطلب کے جوانوں کا قتل کرنا بھول نہیں سکتا. آپ فرماتے ہیں کہ کیا تو سمجھتا ہے کہ میں تیرا امام حسین کو قتل کرنا بھول گیا؟ میں تو تیرا امام حسین کو قتل کرنا کبھی بھول نہیں سکتا. وہ حسین جو حسین اس کائنات کا چراغ تھا، وہ حسین جو اس کائنات کی روشنی تھا، وہ حسین جو اس کائنات میں نور کا منبع تھا، اے ظالم یزید تو نے اس حسین کو شہید کیا. تو سامعین محترم، جو اصل لطیف نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس اسی یزید کے ظاہری زمانے میں اس یزید کو خاطر لکھ کر بتا رہے ہیں کہ شہادت امام حسین کرنے والا بھی تو ہے، ملزم بھی تو ہے، مجرم بھی تو ہے. اور آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم جانتے نہیں کہ یزید نے کوئی حکم دیا یا نہ دیا. تو سامعین محترم، یہی خط امام طبرانی نے بیان کیا، امام حیثمی نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو خطوط کے مراسلات کے ذریعے بات چیت ہوئی تھی، اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر یزید کو آقا امام حسین کی شہادت کا مجرم بنایا. پھر سامعین محترم اس سے آگے دیکھیں، عمر بن سعید بن العاص، یہاں سے پھر ابن زیاد کی بات کو آغاز کرتے ہیں کہ جب آقا امام حسین علی مقام نے کوفہ کی طرف سفر کیا تو یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا، اور خط میں کیا لکھتا ہے؟ یہاں کہتے ہیں اما بعد فقد توجہ الیک الحسین. اب یہ کوڈ ورڈز کے اندر اپنے گورنر کو خط لکھ رہا ہے، اور کیا لکھتا ہے کہ حضرت حسین تمہاری طرف روانہ ہو چکے. ابن زیاد کو کہتا ہے کہ حضرت حسین تمہاری طرف روانہ ہو چکے، اس موقع پر تو یا تو آزاد ہوگا یا غلاموں کی طرح غلام بنے گا. اب ابن زیاد کو کہہ رہا ہے کہ حسین تیری طرف روانہ ہو چکے، اب یہ ذمہ داری تجھ پر عائد ہوتی ہے، یا تو اس موقع پر کامیاب ہو کے آزادی پائے گا یا غلام ابن غلام ہو جائے گا. یعنی اشارہ تھا
کہ یا تو ان کو شہید کر کے آزادی پا لے گا، اگر تو ان کو شہید نہیں کرتا تو پھر تیری زندگی اگلی ساری غلامی میں گزرے گی۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ حسین سے یزید کی بیعت لے کر انعام پاؤ گے، یا تو حسین سے یزید کی بیعت لے کر انعام پاؤ گے، یا پھر اگر ان پہ نرمی کی تو ساری زندگی کے لیے سزاوار ہو جاؤ گے۔ تو سامعین محترم، یہاں تک کہ یہ خطوط آئے، پھر ابن زیاد مارکا کرب و بلا کے بعد خود اعتراف کر رہا، وہ بہت سارے خطوط چھوڑ رہا ہوں، صرف اشارہ دے کے آگے گزر رہا۔ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ جب آقا امام حسین علی مقام کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد ابن زیاد نے خود کھلا اعتراف کر لیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اے ظالم، تو نے یہ اتنا بڑا جرم کیوں کیا؟ تو نے پیارے امام حسین علی مقام کو شہید کیوں کیا؟ تو نے خاندان رسول کو کیوں تڑپایا؟ تو ابن زیاد خود بیان کرتا ہے کہ میرے پاس جو خط آیا تھا اس میں دو ہی آپشن تھی، اما قتل الحسین، دو ہی آپشن تھی، یا تو حسین کو قتل کر دے، اور اگر حسین کو شہید اور قتل نہیں کرتا تو خود قتل ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ ابن زیاد کہتا ہے بس میں نے اپنی جان بچائی اور معاذ اللہ امام حسین کو شہید کر دیا۔ پھر سامعین محترم، آخری چیز اس پر عرض کر رہا ہوں، پھر جب بدبخت یزید مر گیا، واصل جہنم ہو گیا، یزید کا بیٹا معاویہ یزید کے مرنے کے بعد تخت پہ بیٹھا۔ جب یزید کا بیٹا تخت پہ بیٹھا تو اب یزید کا اپنا بیٹا بیان کرتا ہے، کہتا ہے اِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأُمُورِ عَلَيْنَا عِلْمَنَا بِسُوءِ الْمَسْرِيَةِ۔ وہ کہتا ہے کہ جو بات ہم پر سب سے زیادہ گرا ہے وہ یہ کہ ہمیں یزید کی بری ہلاکت اور برے انجام کا علم ہے۔ اب بیٹا باپ کے بارے میں کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ ہمیں اپنے باپ یزید کی بری ہلاکت اور برے کرتوتوں کا علم ہے۔ آگے کہتا ہے کہ میرے باپ یزید نے اطرت رسول کا قتل کیا، اس کا اپنا بیٹا کہہ رہا۔ وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ میرے بیٹے میرے باپ یزید نے اطرت رسول کا قتل کیا، اور صرف اطرت رسول نہیں، حرم مکہ کو بھی پامال کیا تھا، حرم کعبہ کو بھی پامال کیا تھا۔ سامعین محترم، یہ چند اشارات میں نے اس کتاب سے دیے جن سے یہ نقطہ واضح ہوتا ہے کہ یزید بدبخت آقا امام حسین علی مقام اور خانوادہ رسول کو شہید کرنے والا تھا۔ اس بدبخت یزید کو کسی بھی انداز سے ہم مارکہ کرب و بلا سے بری نہیں کر سکتے۔ یہی سبب ہے کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ نے صرف لعنت یزید کا نہیں، کفر یزید کا فتویٰ دیا ہے کہ اس بدبخت نے اس حسین کو تڑپایا جس حسین سے حضور ساری زندگی پیار کرتے رہے۔ تو کس انداز سے ان ظالموں نے آقا حسین کو شہید کیا؟ آئیں تصورات کی دنیا میں میدان کرب و بلا میں چلیں۔ 10 محرم الحرام میں نماز فجر کی ادائیگی کے بعد شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ محبان اہل بیت ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے۔ جب سارے محبان اہل بیت جام شہادت نوش فرما گئے تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا امام حسین علی مقام کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کرتے ہیں بابا جان
اب مجھے اجازت دے، مجھے اجازت دے کہ میں میدان میں اتروں اور ان یزیدیوں سے مقابلہ کرو۔ آقا امام حسین فرماتے ہیں کہ بیٹے علی اکبر، تو شبیہ مصطفیٰ ہے، تو شبیہ مصطفیٰ ہے، اگر تو چلا گیا تو اسی طرح ہے جیسے حضور کی تصویر چلی گئی، حضور کی شبیہ چلی گئی۔ اے بیٹے علی اکبر، میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا، اگر تو اجازت پانا چاہتا ہے تو خیمے میں جا، اپنی پھوپھو حضرت سیدہ زینب سے اجازت لے، چونکہ حضرت سیدہ زینب کو حضرت علی اکبر سے بڑا پیار تھا، الگ نوعیت کی محبت تھی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں گئے، حضرت سیدہ زینب کی گود میں سر رکھ کے کہتے ہیں پھوپھو جان، آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں دین اسلام پہ قربان ہو جاؤں، احیاء دین کے لیے قربان ہو جاؤں، غلبہ دین حق کے لیے قربان ہو جاؤں، میں اپنا خون، اپنی جان غلبہ دین حق کے لیے قربان کرنا چاہتا ہوں۔ صدقے جائے سیدہ زینب پر، صدقے جائے خاندان مصطفیٰ پر۔ حضرت سیدہ زینب حضرت علی اکبر کو سینے سے لگاتی ہے اور سینے سے لگا کر خود دین اسلام پر قربان کر دینے کے لیے پیش کر رہی ہے۔ اس کائنات میں کتنی عظمت والا یہ خاندان ہے، کتنی رفعت والا یہ خاندان ہے، اور کیسے مقام و مرتبے والا یہ خاندان ہے جو اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دین اسلام کے احیا کے لیے قربان کر رہا ہے۔ حضرت علی اکبر آقا امام حسین علی مقام کے پاس آئے، آ کے عرض کرتے ہیں کہ بابا جان میں اجازت لے آیا، اب مجھے میدان میں اتارے۔ حضرت امام حسین علی مقام نے خود حضرت علی اکبر کو سوار کیا، میدان میں اتارا۔ جب میدان میں حضرت علی اکبر اترے جو شبیہ ہے مصطفیٰ سے، حضرت علی اکبر نے اپنا تعارف کروایا، ارے یزیدیوں، ارے جہنم کے کتوں، ارے دنیا کے لالچیوں، سمجھ لو میں وہ علی اکبر ہوں جو نواسہ ہے مصطفیٰ امام حسین کا شہزادہ۔ ہماری محبت ایمان ہے، ہمارا پیار ایمان ہے، ہمارا بغض کفر ہے، جہالت ہے، جہنم ہونا ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اتر چکے، جو یزیدی سامنے آتا واصل جہنم ہوتا، جو یزیدی سامنے آتا واصل جہنم ہوتا۔ کسی نے جرأت نہ کی کہ وہ آقا امام حسین علی مقام کے سامنے وار کر سکے، امام حسین کے شہزادے پہ وار کر سکے۔ سامعین محترم، جب وہ براہ راست لڑنے کی ہمت نہ کر سکے تو ان ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، حضرت علی اکبر کے تیروں کی بارش کر دی، حضرت علی اکبر کا جسم تیروں کے زخموں سے چھلنی ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس حضرت امام حسین علی مقام کے پاس آئے، آ کے عرض کرتے بابا جان ایک گھونٹ اگر پانی مل جائے تو ان یزیدیوں کو ختم کر دوں گا۔ آقا امام حسین فرماتے بیٹے علی اکبر، اصل ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو جہاں آزمائش میں ہیں، ہم تو جہاں ابتلا میں ہیں۔ اگر خاندان رسالت میں ان سے اصل لڑنا چاہتا تو ایک یزیدی
بھی وہاں نظر نہ آتا، لیکن یہاں پر خاندان امام حسین، خاندان سیدہ کائنات، خاندان علی شیر خدا، خاندان مصطفیٰ ابتلا میں تھے، آزمائش میں تھے، اور یہ پیغام دینا چاہتے تھے اور مصطفیٰ کے امتیوں قیامت تک کے لیے اگر دین مصطفیٰ پر کبھی آزمائش کا لمحہ آئے تو کبھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، ادھر خاندان مصطفیٰ کو دیکھنا، خاندان مرتضیٰ کو دیکھنا، خاندان حسین کو دیکھنا۔ جس طرح خاندان حسین کربلا میں اسلام بچانے کے لیے ڈٹا، تم ڈٹتے جانا، رب کائنات اسلام کو بچانے کے لیے مدد اتارتا جائے گا۔ یہ اصل میں ایک پیغام تھا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے۔ آقا امام حسین علی مقام فرماتے بیٹا ہم آزمائش میں ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر مڑ کے لڑے، چاروں طرف سے یزیدی تیر برسا رہے ہیں کہ اچانک ایک بدبخت نے نیزہ پھینکا جو حضرت علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ حضرت علی اکبر زمین پہ تشریف لائے، آواز دیتے ہیں یا ابدا ادرکنی، بابا جان تشریف لائے۔ حضرت امام حسین علی مقام پہنچے، شہزادہ علی اکبر زمین پر ہے۔ ارے اولاد والو تصور میں لا کے دیکھو کہ 18-19 سال کا جوان بیٹا اگر اس حالت اور اس کیفیت میں نظر آئے تو باپ پہ کیا گزرتی ہے، باپ پہ کیا گزرتی ہے۔ آقا امام حسین علی مقام نے حضرت علی اکبر کا سر اپنی گود میں رکھا۔ حضرت علی اکبر کی جرأت اور دلیری کو سلام، حضرت علی اکبر کی شجاعت کو سلام۔ آپ فرماتے بابا جان میرے سینے سے یہ نیزہ نکالیں، میں پھر اٹھ کے لڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین علی مقام نے حضرت علی اکبر کے سینے سے نیزہ نکالا، خون کا فوارہ نکلا، روح کف سے انفری سے پرواز کر گئی اور رب کائنات کی بارگاہ سے صدا آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ والے خاندان اور اے نفس مطمئنہ والے علی اکبر، پلٹا ہماری طرف، تو آزمائش میں کامیاب ہو گیا، تو آزمائش میں کامیاب ہو گیا۔ سامعین محترم، یہ خاندان رسالت میں آپ کی قربانی اگر نہ ہوتی تو آج آزادی کے ساتھ ہم نمازیں نہ پڑھ رہے ہوتے، آج آذانیں سنائی نہ دے رہی ہوتی، آج رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں نہ ہوتی۔ تو آئیں خاندان مصطفیٰ کی محبت کو سینے میں سجائیں اور پیغام امام حسین کو عام کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں فکر حسین بپا کریں، اپنے کردار میں کردار حسین کی جھلک لائیں تاکہ کل یوم قیامت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری ہو تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مسکرا کے قبول فرمائے اور ہم آقا امام حسین کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو اور حضور کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جنت میں جا سکے۔ اس عظیم و شان کانفرنس کے انعقاد پر بار دیگر ہدیہ تبریک کو تحسین پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن واہ کیمپ کے جمیع قائدین اور کارکنان کو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے اور محبوب علیہ السلام کی رحمت ہے۔ میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔